ڈاکٹر مصدق ملک صاحب سے میں سوال بھی کرنا چاہتا ہوں. ایک بڑا اہم بات ہے, وہ یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی کا جو منشور ہے اس میں لاپتہ افراد کا بھی ذکر کیا گیا ہے, پی ٹی آئی کے منشور میں عافیہ صدیقی کا ذکر کیا گیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن 2008 میں جو مجھے کمپین یاد ہے آپ کی پارٹی کی, آپ نے مسنگ پرسنز کی بہت بات کی, آپ نے عافیہ صدیقی کی بہت بات کی, لیکن 2018 کا جو منشور ہے اس میں مسنگ پرسنز بھی مس ہو گئے اور عافیہ صدیقی بھی مس ہو گئی, پتہ نہیں کیوں. یہ پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے وقفے کے بعد. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, میں نے جیسے کہ وقفے سے پہلے بتایا تھا, پیپلز پارٹی کے منشور میں لاپتہ افراد کا ذکر ہے, اور جو پی ٹی آئی کا منشور ہے اس میں عافیہ صدیقی کا ذکر ہے, لیکن نون لیگ کے منشور میں نہ لاپتہ افراد ہیں نہ عافیہ صدیقی ہے. کہیں یہ وجہ یہ تو نہیں ہے کہ یہ منشور شہباز شریف صاحب نے بنایا, آپ نے نہیں بنایا؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے, منشور کے اندر بڑے واشگاف الفاظ میں لکھا گیا ہے, جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحبہ بھی کہہ رہی تھی, کہ ہم ہر جگہ پہ کاؤنسلیٹ سروس پرووائڈ کریں گے ہر اس پاکستانی کو جو پاکستان کے باہر جیل میں ہیں. اس میں عافیہ صدیقی صاحبہ بھی آتی ہیں, اس میں بے شمار لوگ ہیں جو بالخصوص ہمارے یہ مشرق وسطیٰ میں کام کرتے ہیں, ملازم ہیں, ان کے کاغذ پورے نہیں ہوتے, اریسٹ ہو جاتے ہیں, 5 مہینے جیلوں میں. تو ایک بہت بڑا پروگرام جو ہے وہ وضع کیا گیا ہے. دوسری بات جو بڑی واضح شکل میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ مختلف ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ ہم انصاف کا نظام لوگوں کے گھر کی دہلیز تک لے کر جائیں گے. کیسے لے کر جائیں گے؟ یہ تجویز کیا گیا ہے کہ عوامی عدالتیں لگیں گی لیسکو کے دفتر کے باہر. یہ عوامی عدالتیں یعنی ایک آربیٹریشن کا بائنڈنگ سسٹم بنایا جائے گا قانون میں ترمیم کرنے کے بعد, جس کے بعد اس عدالت میں پیش کیا جائے گا اس افسر کو. لوگ یہاں پہ خوار ہوتے ہیں, بل نہیں ٹھیک ہوتے, جعلی ان کی بلنگ ہوتی ہے, اس کی لیگل ویلیو ہے کہ وہ مینڈیٹری بائنڈنگ ہوگا وہ فیصلہ لوگوں کے. جرگہ سسٹم آپ شہروں میں لے کے آئیں گے؟ ہم تو دیکھیں باقاعدہ ٹرینڈ ان کے ذریعے, جو پٹوار کے باہر بھی لگے گا, یہ گیس کی کمپنیوں کے باہر بھی لگے گا, یعنی وہ افسران جو نوکر شاہی کے چکر میں لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں, جس سے لوگوں کی زندگیاں متاثر ہوتی ہیں, وہ ریئل ٹائم میں ویکلی عدالتوں کے ذریعے ان کا تمام انصاف ان کو مہیا کیا جائے گا. اور ایک اور, وہ تمام چیزیں جو لوگوں کی زندگیاں متاثر کرتے ہیں ان کو مینڈیٹری کیا جائے گا کہ 1 سال کے اندر ان کے فیصلے ہو سکیں. یہ لاسٹ پارٹ جو انہوں نے کہا, میں یہی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہی تھی. سالوں سال حکومت میں رہے ہیں, اب نکلنے کے باہر ان کو یہ چیزیں یاد آئی ہیں. خیبر پختونخوا میں پچھلی پی ٹی آئی کی حکومت نے یہ آلریڈی سول جوڈیشل سسٹم میں ریفارم کر دیا تھا, کہ لا چینج کر دیا تھا کہ 1 سال میں ہر سول کیس ڈیسائیڈ ہوگا. آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن سسٹم ہم نے آلریڈی امپلیمنٹ کر دیا تھا. کرمنل جوڈیشل سسٹم فیڈرل, اٹ واز ورکنگ. ہم وہی کریں گے, ہمارے منشور میں ہے. آپ لوگوں کو تو اب خیال آیا جب حکومت سے باہر نکلے, اور کتنے سال آپ حکومت میں رہے. تاج حیدر صاحب, پہلی دفعہ. تاج حیدر صاحب, آخر میں آج عمران خان صاحب کی تقریر کے حوالے سے میں آپ سے سوال کروں گا. انہوں نے جو آج یہ کہا ہے پبلک میٹنگ میں کہ 2 گاڈ فادرز کا ذکر کیا ہے. ایک گاڈ فادر کا نام نواز شریف ہے, دوسرے کا نام آصف زرداری ہے, اور عمران خان صاحب نے پریڈکشن کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ دونوں گاڈ فادر ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے والے ہیں. کیا واقعی ایسا ہونے والا ہے؟ نہیں, میرے خیال سے ان کی کس طریقے سے بات کریں, یعنی کسی بھی جمہوری عمل میں عمران خان صاحب کی ذکر کرنا, یہ جو ہے یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے. ان کی سیاست کا محور ادارے اور پاکستان کی فوج رہا ہے ہمیشہ. یہ وہ ہیں کہ جو ایدھی صاحب کو لے گئے تھے, یہ اور جنرل حمید گل, کہ حکومت کا تختہ الٹا جائے گا اور ایدھی صاحب صدر بنیں گے. تو یہ تو ان سے تو جمہوریت کی بات کرنا میرے خیال سے وہ مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے کہ جو جمہوری ہوتا ہے. یہ اپنے الیکٹیبلز کو جمع کرتے ہیں. کے ساتھ این آر او بنایا تھا, ہماری پارٹی نے نہیں کیا تھا. خان صاحب نے ایک دفعہ مشرف کو سپورٹ کر کے پوری قوم سے معافی مانگی تھی. ان میں اتنی ہمت ہے کہ معافی مانگے کہ این آر او کیوں ایگری کیا تھا. آپ لوگ میں ہمت ہے معافی مانگے. غیر جمہوری وہ کیا کہہ رہے ہیں, غیر جمہوری سنیں کیا کہہ رہے ہیں. تاج حیدر صاحب کیا کہا, میں ان کا کیا کروں, ریپیٹ کریں. میں نے یہ کہا این آر او کی وجہ سے واپسی ممکن ہوئی بہت سے قائدین کی. اچھا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کمپرومائزز جمہوریت کی کر سکتے ہیں اگر واپسی آپ نے کروانی ہو. لیکن امپائر کی انگلی کا ذکر کس نے کیا یہاں آپ کے پہلو میں؟ کس نے کہا کہ ملک سے جمہوریت جائے گی, ہم مٹھائیاں بانٹیں گے, مٹھائی بانٹیں گے, جمہوریت جائے گی. 3 پڑھے لکھے آدمی ہیں. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی گفتگو کی. بہت شکریہ مصدق ملک صاحب, ڈاکٹر صاحبہ
اور تاج حیدر صاحب تینوں کا بہت بہت شکریہ. اور یہ ہم کیا ہے کہ جو منشور تینوں پارٹیوں کے سامنے آ گئے ہیں اس پہ تھوڑی سی بحث کا آغاز کریں. آج تھوڑی سی بحث کی ہے لیکن آئندہ بھی ہم یہ جو منشور ہیں ان کو اہمیت دیتے رہیں گے, الیکٹیبلز کو اہمیت نہیں دیں گے.